بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور تھا اور میرا باپ ردی کا کام کرتا تھا اور میں ردی سے کتابیں اٹھا اٹھا کر پڑھتا رہتا اور اسی طرح 12ویں جماعت کا امتحان بھی دے چکا تھا۔ اور ایک دن ابا شام کو ردی لے کر لوٹے تو ان کے گلے میں پھولوں کے ڈھیروں ہار تھے اور جلدی سے آگے بڑھے اور مجھے گلے سے لگایا اور دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ مجھے، میں خاموشی سے کتاب لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور جب اچانک ابا کا اڑتا ہوا جوتا میری کمر پر لگا تھا اور میں بے ساختہ پلٹا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے گرجے تھے۔ کون سی عذاب گھڑی تھی کہ جب تو اس دنیا میں آیا اور خدا تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا۔ نہ جانے کس عذاب کو میں نے دنیا میں پناہ دے دی ہے۔ اور میری بیوی نے کہا بھی تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا، مگر میں ہی بے وقوف تھا جو اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر تم جیسے معذور کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا۔ اور ابا کی بات سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھے، اور ان کے الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو سیدھا میرے دل میں پیوست ہوئے تھے، اور مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اور یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے پھل پھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور حالانکہ میں کبھی بھی ان کو کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اچانک ابا میرے پاس آئے تھے اور میرے سامنے سے کتاب کھینچتے ہوئے بولے تھے، آج تم ردی کی ایک ایک کتاب کو علیحدہ کرو گے اور یہی تمہارا کام ہے۔ اب لنگڑا کر کرو یا تکلیف میں، مجھے کچھ نہیں پتا، اور اس کے بعد ہی تمہیں یہ کتاب ملے گی، ورنہ بھول جانا کہ میرے امتحان سر پر تھے۔ میں فی الحال کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اور اسی لیے خاموشی سے اٹھ گیا اور ابا کی پھیلی ہوئی کتابوں کو ایک ایک کر کے علیحدہ کرنے لگا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اور 2 دن بعد میرا پہلا پرچہ تھا اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اور انٹر کا دوسرا سال یہ انسان کے زندگی کا ایک ایسا سال ہوتا ہے جو اس بات کا واضح فیصلے کرتا ہے آگے مجھے تعلیم جاری رکھنی ہے یا یہیں پر چھوڑ دینی ہے۔ اور میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلائے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے، صرف ایک پیر میں پولیو کا مسئلہ تھا، اور میں نے جلدی جلدی ابا کا تمام کام کر دیا تھا اور ان کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر لیٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ میری کتاب ان کے پہلو میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ابا کی طرف بڑھا تھا، اور کتاب اٹھا کر میں لنگڑاتا ہوا باہر آ گیا تھا، اور تخت پر بیٹھ کر میں ایک بار پھر اپنا پرچہ دہرانے لگا تھا۔ اور اماں برابر والے گھر گئی ہوئی تھی، اور اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتی تو ابا کو کبھی بھی مجھے کام پر لگانے نہ دیتی۔ فی الحال میں اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دینا چاہتا تھا، اور کافی دیر تک میں پڑھتا رہا، اور لیکن اچانک ابا کی ایک بار پھر چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، اور کس کس کی اجازت سے تم نے کتاب میرے پہلو سے اٹھائی ہے؟ اور کیا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب تھمائی تھی؟ اور ان کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا، دل خوف سے کانپنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا اب ابا مجھے ماریں گے، لیکن شکر تھا کہ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میری اماں داخل ہو گئی تھے، اور ابا اماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اور جب کہ اماں میرے پاس آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، میرے بیٹے نے کچھ کھایا بھی ہے؟ اور میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ اگر میں اس دنیا میں اب تک زندہ تھا تو صرف اپنی ماں کے بھروسے ہی زندہ تھا، ورنہ باپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی اماں کھانے کی ٹرے لیے میرے قریب آ بیٹھ گئی تھی، اور میرے ماتھے پر گرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی، برابر والی خالہ نے مجھے بٹھا لیا تھا، ایک اسپتال کا بتا رہی تھی، اور یہاں تمہارا علاج ہو سکتا ہے، تمہارے ٹانگ پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، اور بس تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا، اور ہر روز وہ ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے تھے، اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا اماں؟ اگر میں پولیو کا شکار ہوں، میرے پاس ایک ماں ہے
جو ہر قدم پر میرا سہارا بن کر کھڑی ہوتی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ نے اگر مجھے یہ بیماری عطا کی ہے تو اس سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیا ہے، بس آپ ابا کو سنبھال لو، اور 2 دن بعد میرا پرچہ ہے، مجھے اس کی تیاری سکون سے کرنے دیں۔ میری بات سن کر اماں فوراً بولی تھی، کیوں کیا ہوا؟ اور میرے پیٹ پیچھے انہوں نے تم سے کچھ کہا؟ اور ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ ابا کا تمام کارنامہ الف سے لے کر یہ تک انہیں سنا دوں، مگر فی الحال میں خاموش رہا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بس آپ ان سے کہہ دینا کہ میرے 2 دن بعد پرچہ ہے اور مجھے تیاری کرنے تھے، اور ایک کتاب کی اماں مجھے ضرورت ہے، اگر آپ مجھے لا دیتی تو بہت مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر شکن پڑ گئے تھے اور وہ پریشانی سے بولی تھے، قاسم، میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہے بیٹا، اور میں کہاں سے تمہیں کتاب لا کر دوں گی؟ اور تمہارے ابا کی ردی سے میں ایک ایک کتاب تمہارے لیے تلاش کرتی ہوں، مگر بیٹا میں تمہیں خرید کر نہیں دے سکتی، تمہارے ابا مجھے خرچے کے گن گن کر پیسے دیتے ہیں، تم ان کو جانتے ہو۔ اور اماں کی بات سن کر میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور ابھی ایگزامز چل ہی رہے، فی الحال کوئی بھی مجھے اپنی کتاب ادھار کے طور پر بھی نہیں دے سکتا تھا، اور میں خاموش ہو گیا تھا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں میرے قریب سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلے گئے تھے، اور میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا تھا، اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور اماں کو میں نے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، اور کیونکہ ابا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اور کب وہ مجھے پر اپنا ہاتھ صاف کریں، اور اماں کی موجودگی میں وہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بے شک میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اسے تعلیم کی قدر تھی۔ ایک دن گزر چکا تھا، اگلے دن میرا امتحان تھا، میں بہت پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے کتاب کی بے حد ضرورت تھی، اور جب اچانک اماں نے میرے آگے 500 کے 2 نوٹ رکھے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم ہے تمہاری 12ویں کلاس کی کتابیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، اور اتنے میں آ جائیں گی یا پھر اور لاؤں؟ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا تھا اور بے یقینی سے بولا تھا، آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جبکہ میری اماں میرے ماتھے پر گرے ہوئے بال معمول کے مطابق سنوارتے ہوئے بولی تھی، اپنی اولاد کے لیے ماں جگر کا ٹکڑا کاٹ کر پیش کر دیتی ہے، پھر یہ تو پیسے ہی ہے نا، تو مجھے بتاؤ کون سی کتاب لانی ہے، اور یا پھر ایک کام کرو، مجھے لکھ کر دے دو اور میں جا کر بازار سے تمہیں لا دیتی ہوں، اب تم جاؤ گے تو تمہیں وقت لگے گا اور پھر تمہاری تیاری میں مشکل پیش آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا تھا اور فوراً کتاب کا نام لکھ کر ان کی طرف بڑھایا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج کی پریشانی اور برداشت کر لوں، انشاءاللہ تمہارا بیٹا یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھے گا، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ اور اماں میری بات سن کر مسکرائی تھی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ اور زندگی میں اگر آپ کے پاس صرف ایک مضبوط سہارا موجود ہو تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سہارا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہو، آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور اماں نے مجھے کتاب لا کر دے دی تھی اور میری مشکل کئی حد تک آسان ہو گئی تھی، اور اگلی صبح کا سورج پوری امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ 10 بجے میرا پرچہ شروع ہونا تھا، اور مگر ابا کو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ مجھے امتحانی مرکز لے کے جاتے، اور اماں انہیں 2 سے 4 بار جگا چکے تھے، مگر وہ جان بوجھ کر سو جا رہے تھے، حالانکہ وہ 8 بجے ہی جاگ جاتے تھے اور تقریباً 10 بجے تک واپس آ کر ناشتہ وغیرہ کرتے تھے، مگر آج ان کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا وہ مجھے امتحانی مرکز نہیں لے کے جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا تھا، اے اللہ میری مشکل آسان فرما دے اور کسی بھی طرح میں امتحانی مرکز پہنچ جاؤں، آج میرا پرچہ نہ رہ جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں تو وہ رب العالمین آپ کو نوازتا ضرور ہے۔ اور اسی پل گھر کا دروازہ بجا اور امی پریشان سی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے چاچو کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی امتحانی مرکز ہی جا رہا تھا، اور ہم دونوں اتفاقی طور پر ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اور وہ اندر آتے ہوئے بولا، تائی قاسم چلا گیا؟ اور جب میں پیچھے سے بولا تھا، نہیں بھائی میں یہی ہوں اور کوئی لے کے جانے والا ہی نہیں ہے، کیا تم مجھے لے کے چلو گے؟ میری بات سن کر وہ فوراً میرے پاس آیا تھا
اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ہی تو میں نے آج رشکہ بک کروایا ہے، اور ورنہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا۔ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اماں کو میں نے اللہ حافظ کہا تھا اور اس کا سہارا لے کر باہر آ گیا تھا، اور میں اللہ کی حکمت پر کافی حیران تھا۔ اللہ کیسے کیسے مدد کر دیتا ہے۔ یہی لوگ مجھ سے حسد کرتے تھے اور میری ہر ایک چھوٹی چیز کو مذاق اڑاتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی ہاتھوں میں میری مدد کروا دی تھے، اور میں دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا، اور اس نے مجھے رشکے میں بٹھایا تھا اور فوراً رشکہ امتحانی مرکز کی طرف گامزن ہو گیا تھا، اور میں رشکے میں بیٹھ کر بھی اپنی امتحان کی دہرائی کرتا جا رہا تھا۔ اور ایک دو بار میرے کزن نے مجھے پکارا تھا، یقیناً وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر فی الحال میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور وہی مجھے کمرے تک لے کر آیا تھا، اور رول نمبر پر بٹھا کر اس نے مجھے پیپر اچھا دینے کی تاکید کی تھی، اور اپنے رول نمبر پر بیٹھ گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد ٹیچر نے آ کر پیپر بانٹنا شروع کر دیے تھے، اور میں نے آنکھیں بند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ آیات قرآنی دہرائی تھی، اور پھر رب العالمین کا نام لے کر میں نے پرچہ شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ٹیچر نے مجھ سے اب پرچہ لے لیا تھا، اور دھیرے دھیرے سب طالب علم پرچہ دے کر باہر جاتے جا رہے تھے، اور میں پر امید نگاہوں سے اپنے کزن کو دیکھ رہا تھا جو میری طرف ہی آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھے، مگر چہرہ مطمئن نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سا ڈر پورے وجود میں صلاحیت کر رہا تھا، اور مجھے اس کے امتحان کے ذریعے اسکالرشپ لینے تھے، اور اگر مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی تھی تو یہی ایک ذریعہ تھا جس کی بدولت میں آگے پڑھ سکتا تھا، ورنہ میرے حصے میں ناکامی ہی آنی تھی۔ اور اس نے آتے ساتھ ہی مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا، اور خوش کن لہجے میں بولا تھا، کیسا گیا پیپر؟ تمہیں معلوم ہے کئی بار میں نے تمہاری طرف دیکھا، اور مگر تم پیپر میں اتنے مگن تھے کہ ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم بہت محنت کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھی فوراً بولا تھا، اللہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آج تم میری مدد نہیں کرتے تو آج میرے لیے بہت مشکل ہو جاتے، اور تھینک یو سو مچ علی، اور میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اور جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا کہ مجھے معلوم ہے تاؤ تمہاری پڑھائی کے خلاف رہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ تمہاری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پولیو کے شکار بچے زیادہ جی نہیں پاتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی تعلیم پر صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر لو جس کے ذریعے ان کو بھی مدد مل جائے اور تمہاری بھی زندگی سنور جائے۔ بابا کی سوچ بھی غلط نہیں تھی، ان کی بات درست تھی، اور اکثر ڈاکٹر مجھے بھی یہی کہتے تھے، آپ زیادہ وقت تک نہیں جی پاؤ گے، مگر مجھے اس پاک ذات پر یقین تھا جب تک زندگی ہے وہ مجھے نئی امیدوں کے ساتھ روشن رکھے گا، اور جب موت آئے گی تو وہ میرے گھر والوں کو بھی اور مجھے بھی حوصلہ دے دے گا۔ اور اس نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ واقعی آج میں نے علی کو دل سے دعائیں دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ ہر پیپر میں مجھے لینے کے لیے آیا تھا علی، اور مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی تھی کہ یہ میری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ میرے لیے اتنا کرتا، شاید غیبی مدد تھی یا پھر اللہ کا کوئی کرشمہ تھا، مگر میں اب مطمئن تھا آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں بہت پر امید ساتھ امتحانی مرکز کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور اماں نے مجھے بہت دعائیں دی تھی، اور ابا کا ہمیشہ کی طرح منہ بنا ہوا تھا، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے مار پیٹ کر گھر میں بٹھا دیں، مگر میری ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور امتحانی مرکز میں داخل ہو کر نہ جانے کیوں مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں کلاس روم میں داخل ہو گیا تھا، اور اپنے رول نمبر پر بیٹھ کر میں نے فوراً ربی زدنی علما پڑھا تھا، اور ایک یہی آیات تھی جو مجھے بہت سکون دیتی تھی۔ اور میں نے پیپر ملتے ہی ایک بار آسمان کی جانب دیکھا، اور پھر اللہ کا نام دوبارہ اپنے لبوں سے ادا کر کے پیپر کا آغاز کر دیا تھا۔ اور 3 گھنٹے مسلسل لکھنے کے باعث میری آنکھیں دکھنے لگی تھی اور انگلیاں مڑنے لگی تھی۔ مجھے پولیو تھا، اور میں اتنی دیر تک ایک ہی چیز نہیں کر سکتا تھا، مسلسل 7 دن تک ایک ہی عمل کرتے ہوئے اب تک رہا تھا۔ میری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور چند لمحے کے لیے میں نے اپنا سر ڈیسک پر رکھ دیا تھا
اور اچانک میرا کزن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ تم ٹھیک ہو نا۔ ٹیچر بھی میرے قریب آ گئی تھی اور میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تم جاؤ پیپر کرو، وقت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ جبکہ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ علی کا یہ انداز کافی نرالا تھا اور میں بہت حیران تھا، مگر میں نے لمحہ بہ لمحہ اسے دعائیں دی تھی اور اس نے مجھ جیسے معذور کا اتنے برے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اور پیپر مکمل کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا تھا اور مجھے اٹھانے کے بجائے وہ میری برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور پھر ہم گھر جائیں گے۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم مجھے گھر ڈراپ کر دو اور مجھے اماں کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور وہ مجھے لیے باہر کی طرف بڑھا تھا اور رشکے میں بیٹھ کر ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے اور امی کو اس نے سخت میری طبیعت کے حوالے سے تاکید دی تھی اور پھر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ امی بھی کافی پریشان ہو گئی تھے جبکہ میں انہیں بار بار تسلی دیے جا رہا تھا میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہیں؟ مسلسل لکھنے کی وجہ سے شاید طبیعت میں خرابی آ گئی ہے، مگر آپ کا بیٹا اتنا تندرست ضرور ہے کہ زندگی کے برے حالات سے لڑ سکے۔ خیر آپ مجھے کھانا دے دیں اور بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اماں کا دل بہلانے کے لیے میں نے بات کا رخ تبدیل کر لیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی۔ وہ ایسے ہی ہوا تھا۔ شام تک انہوں نے قریبی کلینک کے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا اور میری حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اندرونی طور پر بھی کمزور ہے، اس لیے مسلسل لکھنے کے باعث ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بس اب زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں گے تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جبکہ میرے ابا فوراً بولے تھے ہاں ہاں اب یہ ڈاکٹر ہمیں بتائے گا اور اسے کیا کرنا ہے۔ ارے بھائی صاحب یہ سارا دن ریسٹ ہی تو کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، معذور کہیں کا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ میں نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ڈاکٹر امی کو چند ہدایات کر کے جا چکا تھا اور میں نے اس کے چہرے پر بھی تکلیف کے آثار آتے ہوئے دیکھے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کی دیر تھی اور میری اماں کا پارا ہائی ہو گیا تھا اور انہوں نے لمحے میں ابا کا دماغ درست کر دیا تھا، اور جبکہ میں اپنا سر جھٹک کر وہی تخت پر لیٹ گیا تھا کیونکہ ہر روز کا تماشا تھا، اور لیکن میرے دل سے خواہش تھی کبھی ابا میری اتنی محنت پر مجھے سراہیں، میری تعریف کریں، مجھے گلے لگائیں جس طرح اماں میرا خیال رکھتی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے، اور اسی طرح وہ بھی مجھ سے محبت جتائیں۔ مگر یہ سب صرف میرے خواب تھے اور ان کی تکمیل بہت مشکل تھی۔ 2 دن بعد ابا آلو اور کچے پاپڑ لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور تخت میں رکھتے ہوئے بولے تھے کل یہ سب تمہاری ماں تمہیں بنا کر دے گی اور تم بیٹھ کر اسے بیچو گے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اور ان کی بات سن کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، اور میں اتنی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہا تھا کہ میں آلو پاپڑ بیچوں، مگر میں نے فی الحال ان کا دل جیتنے کی خاطر ہی ہاں بول دیا تھا۔ اماں نے بہت لڑائی کی تھی میرا بچہ ایسا کام نہیں کرے گا، مگر فی الحال میں نے انہیں سنبھال لیا تھا اور انہیں یہ بول کر قائل کیا تھا کہ میرا خود کا دل بھی ہے اور پیپر ہونے کے بعد میں بہت فارغ محسوس کرتا ہوں، مصروف ہو جاؤں گا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جبکہ اماں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئے تھے اور وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ماہ بیت گئے تھے اور میں ہر روز آلو پاپڑ لگاتا تھا، اور اب تو ساتھ میں نے سموسے اور رول بیچنا بھی شروع کر دیے تھے۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرا باپ اب مجھ سے راضی رہنے لگا تھا۔ فی الحال میں اپنے رب سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور کسی بھی طرح میں پاس ہو جاؤں، مجھے اسکالرشپ مل جائے۔ اور کہتے ہیں نا جب سچے دل سے دعائیں مانگی جائیں تو وہ رب العالمین مدد ضرور کرتا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ شام 5 بجے کے درمیان میں اپنا کام مکمل کر کے گھر کے اندر واپس آ گیا تھا۔ آج اماں ٹیبل وغیرہ اب سمیٹنا شروع کر چکے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب ابا سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تھے اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار موجود تھے، اور اماں اور میں بھی یقینی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بھلے یہ ہار انہیں کس نے پہنا دیے؟ اچانک ہی وہ میرے قریب آ گئے تھے اور میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور ان کی سسکیاں پورا محلہ سن رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے سامنے اب بھیڑ لگنا شروع ہو گئے تھے اور ابا میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا
آج تمہاری وجہ سے ایک ردی والے کو اتنی اہمیت دی گئی اور بھرے بازار میں مجھے سامان دیا گیا اور سب نے مل کر میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے، گلاب کی پتیاں مجھ پر برسائی، ڈھیروں ڈھیر انعام دیے۔ صرف تمہاری وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ابا کا رو رو کر برا حال تھا اور ان کو اس حال میں دیکھ کر اماں تک گھبرا گئے تھے اور ہم دونوں انہیں زبردستی گھر کے اندر لے آئے تھے اور وہ مجھے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے 12ویں جماعت میں پورے کراچی میں پوزیشن حاصل کی ہے پہلی، اور تمہاری تصویر اخبار میں آئی ہے۔ لوگ اس تصویر کو دیکھ تمہیں پہچان چکے ہیں اور مجھے سراہا جا رہا ہے کیونکہ ساتھ میں بھی موجود ہوں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ میری بدولت تم یہاں تک پہنچے ہو اور میں کسی کو بتا بھی نہیں پایا کہ یہ سب صرف اور صرف تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ہے، ورنہ میری کیا اوقات جو میں ایسا سامان لوں۔ اور ان کی بات سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا اور میں نے فوراً اماں سے آج کا اخبار مانگا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ رزلٹ پر گئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شروع ہو گئے تھے اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا تھا۔ اور اس پاک ذات نے مجھے عزت رکھ لی تھی اور اس نے مجھے اسکالرشپ کے قریب پہنچا دیا تھا، اور ابا نے اس دن مجھ سے خوب معافی مانگی تھی اور اپنے اس فعل کے لیے میرے آگے سر جھکایا تھا جو انہوں نے نادانی میں میرے ساتھ کیا تھا اور اپنے ہر لفظ کی تلافی کی تھی۔ علی نے بھی مجھے خوب مبارکباد دی تھی اور وہ بھی پاس ہو گیا تھا، اچھے نمبر نہ صحیح لیکن اس کے سارے پیپر کلیئر ہو گئے تھے اور مجھے اسکالرشپ مل چکے تھے، اور اتنے بہترین رزلٹ پر بڑی سی بڑی یونیورسٹی مجھے لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور میں نے زندگی میں بہت تلخیاں برداشت کی تھی مگر اب میری زندگی میں راحت آ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ ہی مجھے اب ایک جاب مل چکے تھے جو آن لائن ہی میں گھر بیٹھے کر لیتا ہوں، اور اپنے باپ کا اب مجھے ہاتھ بٹانے لگا ہوں اور ہماری زندگی میں اب سکون آنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، جتنی تکلیف آپ برداشت کرتے ہیں کر لو، اللہ تعالیٰ اسی شدت سے آپ کو نوازتا بھی ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پولیو کا شکار بچہ یا پھر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کسی کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تو اس کا دکھ اپنا دکھ سمجھ کر محسوس کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنی اذیت بھری زندگی آپ جیسے مکمل لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں۔ اور بے شک جو لوگ اس انسان کی مدد کرتے ہیں اس کی مدد اللہ کرتا ہے، اور کیونکہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ کہانی بظاہر ایک معذور بچے کی جد و جہد کی ہے، مگر در حقیقت یہ ایک ایسے انسان کے سفر کی داستان ہے جو معاشرتی تنقید، جسمانی کمزوری اور غربت، باپ کے ظلم اور مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید، علم اور اللہ پر بھروسے کا چراغ جلائے رکھتا ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اگر زندگی میں ایک ماں کا پیار، حوصلہ اور اللہ پر یقین ہو تو کوئی بھی مشکل انسان کو اس کے خوابوں سے دور نہیں کر سکتی۔ کہانی کا مرکزی کردار پیدائشی طور پر پولیو کا شکار ہے، اور ایک ایسا بچہ جسے خود اس کا باپ عذاب کہہ کر پکاری اور جس پر رحم کرنے کے بجائے اس پر غصہ اتارا جائے اور اسے تعلیم سے روکنے کی کوشش کی جائے، وہ بچہ اپنے اندر جو عزم، ہمت اور سچائی لے کر آگے بڑھتا ہے، اور وہ ہر معذور انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جسمانی معذوری کو معاشرہ اکثر قابل ترس یا نکارہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا تعلق جسم سے زیادہ دل و دماغ اور عزم سے ہوتا ہے۔ اور یہی لڑکا جب ہر روز ردی میں سے پرانی کتابیں نکال کر پڑھتا ہے اور ہر دکھ کو سہ کر بھی تعلیم حاصل کرنا اپنا مقصد بتاتا ہے، تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اصل معذوری وہ نہیں جو جسم میں ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے ارادوں کو محفوظ کر دے۔ اور کہانی ہر اس شخص کو جھنجھوڑتی ہے جس نے کبھی یہ سمجھتا ہو کہ ایک ماں کا پیار معمولی چیز ہے۔ جب باپ ظلم کر رہا ہو اور تعلیم سے روک رہا ہو، تذلیل کر رہا ہو، تب یہی ماں جو بیٹے کے بال سنوار کر، پیشانی چوم کر، 200 روپے جوڑ کر اس کے لیے مہنگی کتابیں خرید کر لاتی ہے، اس کا اعتماد، اس کا حوصلہ اور ہر دن اس کا سہارا اس بچے کو زندہ رکھتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اگر میں زندہ ہوں تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، ورنہ باپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ جملہ اس کہانی کا دل ہے، اور دنیا کے ہر کرب، ہر محرومی، ہر دکھ کے آگے جب ایک ماں کی دعائیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ رب سے جڑ جاتے ہیں، اور رب کبھی ماں کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کہانی میں باپ کا کردار ہمیں معاشرتی رویوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ غربت اور جہالت اب کسی انسان کے دل میں نفرت، شرمندگی اور ناکامی کا زہر بھر دیتی ہے۔
تو وہ اپنی اولاد پر ظلم کرنے لگتا ہے، اور یہ باپ کبھی اسے ردی چننے پر مجبور کرتا ہے، اور کبھی مار پیٹ کر تعلیم سے روکتا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ اسے پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ مگر کہانی کا خوبصورت موڑ تب آتا ہے جب آخر میں وہی باپ پھولوں کے ہار پہننے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور یہ لمحہ بتاتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی سخت ہو، اگر اولاد ثابت کرے کہ وہ قابل ہے تو والدین کا دل بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی علم کی اہمیت کو انتہائی سادگی اور گہرائی سے اجاگر کرتی ہے۔ ایک بچہ جو ردی کی کتابیں پڑھ رہا اور 12ویں جماعت تک پہنچا ہو اور اس کا اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہو، اور وہ علم کی پیاس کا سب سے خالص نمونہ ہے، اور اس کے لیے کتاب صرف ایک چیز نہیں بلکہ زندگی کی کنجی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب کتاب نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے تو وہ بے چینی سے بیٹھا رہتا ہے، اور جب کتاب آتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر مجھے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ اسکالرشپ واحد راستہ ہے، ورنہ میرے حصے میں صرف ناکامی ہوگی۔ اور اس کہانی کا سب سے روحانی پہلو یہ ہے جب وہ بچہ امتحانی دن باپ کی بے رخی پر ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے ذریعے سے جس کی کبھی امید نہیں تھے۔ اور اس کے کزن علی جو پہلے کبھی حسد کرتے تھے، اچانک اس کی مدد کو آتے ہیں، رش کا بک کرواتے ہیں، اور ہر پیپر میں اسے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب وہ تھک کر گرنے والا ہوتا ہے تو سہارا دیتے ہیں، سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ سب اس دعا کا اثر ہے جو وہ رب سے دل سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب ٹوٹے دل سے فریاد کرو تو رب مدد بھیج دیتا ہے۔ کہانی کا آخری منظر جب باپ گلے میں پھولوں کے ہار لیے آتا ہے اور بیٹے سے معافی مانگتا ہے تو یہ منظر نہ صرف جذباتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ گہرا ہے۔ وہی باپ جو کہتا تھا یہ عذاب ہے، آج اپنی سوچ پر نادم ہے، اور یہ کہانی اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اور محنت ہر دل کو بدل سکتی ہے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ رشتہ دار کتنی سخت کیوں نہ ہو، محبت اور کامیابی ان کو نرم کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔